أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انبیاء کی اب تک 93 آیتیں ہو چکی تھی. 94 نمبر آیت سے شروع ہوگا پوری انشاءاللہ آج سورت شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان یہ ہے رحم فرمانے والا ہے. پھر جو بھی نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کو بے قدری نہیں کی جائے گی. مطلب جو بھی کام کوئی صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے گا اخلاص کے ساتھ مخلصی کے ساتھ اللہ کے لیے کوئی کام کرے گا تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی بلکہ اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. ہم تو اس کے لکھنے والے ہیں. مطلب اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں بات کہی کہ میں خود لکھ رہا ہوں اسے اور اللہ جس چیز کو لکھ لے اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی یا کسی قسم کی لرزش کا کوئی امکان ہی نہیں ہو سکتا. اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے. مطلب ایک بار جو بستی ختم کر دی گئی ہے جو لوگ یہاں سے عذاب کے طور پہ ختم کر دیے گئے لوٹ کے آنے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا. جو لوگ بنا عذاب کے بھی چلے جاتے ہیں دنیا میں کبھی کوئی لوٹ کے نہیں آیا. یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے. یہ قرب قیامت کی جو 10 بڑی علامتیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10 بڑی علامتیں بتائی تھی ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج ایک قوم ہوگی وہ بلندیوں سے یعنی کہ پہاڑوں سے اس طرح سے نکلتے ہوئے آئیں گے جیسے اوپر سے چڑھائی کی طرف سے پہاڑی چلے آ رہے ہو. بہت بڑی فوج ہوگی. روایتوں میں بات آتی ہے صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بات بتائی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ آئیں گے اور یہ بہت بڑی قوم ہوگی اور یہ فتنہ پھیلائیں گے. ایمان والے ان سے تنگ ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ دور پر چلے جائیں گے اور وہاں پناہ لیں گے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ سے بددعا کریں گے ان کے لیے اور ان کی ہلاکت ہوگی. ان کے جسم سڑیں گے اور جنہیں پھر اللہ رب العزت کی طرف سے پرندے آ کے انہیں اٹھا کے سمندر میں پھینکیں گے. اس کے بعد تیز موسلادھار بارش ہوگی جس سے کہ تمام ان کی بدبو جسموں کی جو ہوگی وہ دھل جائے گی اور زمین پاک صاف ہو جائے گی اس بدبو سے. یہ تفصیل پوری آپ کو احادیث کی کتابوں میں مل جائے گی. یہاں یاجوج اور ماجوج کا ذکر آیا. اس سے پہلے سورہ کہف میں ان کی پوری تفصیل آ چکی لیکن اللہ رب العزت نے یہاں کیونکہ ذکر کیا تو میں نے ہلکی سی بات آپ کو اس کے بارے میں بتا دی. وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا یعنی قیامت کا. اس وقت کافروں کی نگاہیں پھٹی رہ جائیں گی. مطلب دہشت سے پتھرا جائیں گی ایسے جیسے عجیب و غریب قسم سے اگر کوئی چیز ایسی آدمی دیکھ لے کہ پلک تک نہ جھپک سکے. یہ حالت ہوگی وہاں میں قیامت میں کہ ہائے افسوس ہم اس حال سے غافل تھے بلکہ فی الواقع ہم قصوروار تھے. مطلب ہم یہ سوچتے تھے کہ دیکھا جائے گا جو کچھ ہوگا. یہ تو کافروں کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے. آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ ہر آدمی آخرت سے یہی بے بہرا ہے, یہی سوچے ہوئے ہے کہ دیکھ لیں گے جو کچھ ہوگا. لیکن وہاں جب آگ ملے گی تو یہ افسوس کریں گے کہ واقعی ہم تو غفلت میں تھے
اور یہ ٹائم آ چکا جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. تم اور اللہ کے سوا جن جن کی تم عبادت کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن ہوں گے. مطلب بت ہو یا انسان ہو، پتھر ہو، پیڑ ہو، جن جن کی پوجا کی جائے گی اللہ کے علاوہ کوئی ہو چاہے، وہ سب ایندھن بنیں گے. اگر انسانوں نے اپنی پوجا کرائی ہوئی، اگر لوگوں نے خود اپنے آپ ہی انہیں معبود بنا لیا، ان کی کوئی غلطی نہ ہوئی، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، عیسیٰ علیہ السلام کی تو کوئی غلطی نہیں، انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ مجھے پوجو. اسی طرح قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی نہیں کہا کہ میری قبروں پہ سجدے کرو یا مجھے پوجو. تو جن لوگوں کی غلطی نہیں ہوگی ان لوگوں کو تو بچا لیا جائے گا. لیکن جو انسان اپنے سجدے کراتے ہیں، اپنے پیروں میں لوگوں کو گراتے ہیں اور اپنے آپ کو معبود ثابت کرتے ہیں، وہ سب پتھروں کے ساتھ دوزخ کا ایندھن بنیں گے. تم سب دوزخ میں جانے والے ہو. مطلب جتنے بھی جو بھی اس طرح کے لوگ ہوں گے وہ سب دوزخ میں جائیں گے. اگر یہ سچے معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، اور سب کے سب اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو یہاں اللہ رب العزت نے بات کہی کہ جنہیں تم معبود سمجھ رہے تھے دنیا میں، اگر یہ واقعی سچے معبود ہوتے تو یہ دوزخ میں نہ جاتے، خود بھی نہ جاتے، تمہیں بھی نہ جانے دیتے. لیکن اللہ نے انہیں دوزخ میں ڈال کے یہ بات ثابت کر دیا کہ سب جھوٹے معبود تھے اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آگے فرمایا اللہ رب العزت نے وہ وہاں چلا رہے ہوں گے اور وہاں کچھ بھی نہ سن سکیں گے. مطلب ایسی چیخو پکار ہوگی دوزخ میں، غم کا ایسا حال ہوگا لوگوں کا وہاں پہنچنے کے بعد، اتنی چیخو پکار ہوگی کوئی کچھ بھی نہ سن سکے گا، ایک دوسرے کی بات بھی نہیں سن سکے گا. البتہ بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی ٹھہر چکی ہے وہ سب جہنم سے دور ہی رکھے جائیں گے. مطلب اپنی نیکیوں کی عوض، اپنے ایمان کی عوض جو لوگ دوزخ سے بچا لیے گئے ان لوگوں کے بارے میں بات کی وہ جہنم سے دور ہی رکھے جائیں گے. مطلب جہنم کی ہوا بھی نہیں لگے گی، وہ تو دوزخ کی آہٹ تک نہ سنیں گے اور اپنی من بھاتی چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. مطلب انہیں دوزخ کی ہوا بھی نہ لگے گی اور انہیں دور کر کے اس طرح کی ان کی چیزوں کو ان کے سامنے پیش کیا جائے گا جنت میں جو ان کی چاہت کی چیزیں ہوں گی، من بھاتی چیزوں. وہ بڑی گھبراہٹ بھی انہیں غمگین نہ کر سکے گی اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم وعدہ کیے جاتے رہے. مطلب اتنی گھبراہٹ کا وہ عالم ہوگا اس دن. لیکن جو مومن بندے ہوں گے، جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، جنہوں نے یہاں زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے حساب سے گزاری ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی گھبراہٹ ہوگی اور فرشتے بھی انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے. مطلب مہمانی ہوگی ان کی. جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ لیں گے جیسے طوفان میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں. مطلب جس طرح سے رول کیے ہوئے ورقے آپ نے دیکھے ہوں گے، کوئی لکھنے والا جو مصنف ہوتا ہے وہ لکھنے کے بعد جیسے رول کر دیتا ہے ورقوں کو، اس طرح سے آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا. جیسے کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ کریں گے. مطلب جیسے کائنات کی شروعات کی تھی اللہ رب العزت پوری طرح سے ختم کر کے اسی جگہ پہنچا دیں گے اور دوبارہ سے شروع کریں گے. پھر یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور کر کے ہی رہیں گے. مطلب یہاں تو ویسے اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ یہ میرا وعدہ ہے، ویسے تو اللہ کوئی بھی بات کہتے وہ کنفرم ہے کہ وہ ہو کے ہی رہے گی. ہم زبور میں پند و نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے. مطلب جو نیک بندے ہوں گے وہ
جنت کے وارث ہوں گے اور زمین پہ بھی ہر جگہ کلمے کا بول بالا ہوگا. یہ خوشخبری ہے. جو یہاں لوگ زندگی گزارتے ہیں اللہ رب العزت کے احکام کے حساب سے، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ وارث ہوں گے جنتوں میں انشاءاللہ. عبادت گزار بندوں کے لیے تو اس میں بڑا پیغام ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. جہاں جہاں اللہ رب العزت رب العالمین ہے، وہاں وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون فان تولوا فقل آذنتكم على سواء وان ادري اقريب ام بعيد ما توعدون انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. آگے فرمایا اللہ رب العزت نے، کہہ دیجئے میرے پاس تو پس وحی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی ہے، تو کیا تم بھی اس کی فرما برداری کرنے والے ہو؟ مطلب ایک حساب سے پوچھا گیا کہ فرما برداری کرو گے یا نہیں کرو گے؟ جو اللہ رب العزت کی وحی میرے اوپر آ رہی ہے اس کی فرما برداری تم لوگ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں یکساں طور پر خبردار کر دیا. مطلب کھول کے ڈنکی کی چوٹ پہ پوری بات بتا دی، کھول کے تمہیں. اب تم مانو یا نہ مانو، سب کچھ تمہیں بتا دیا، کچھ بھی کسی کو بھی نہیں چھوڑا. مطلب تمام لوگوں تک یہ بات پہنچا دی. اس کے بعد حجت قائم ہونے کے بعد اب تمہاری مرضی ہے کہ تم مانو یا نہ مانو. مجھے علم نہیں جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہی ہے یا دور. مطلب قیامت کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جس کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے کہ تم اگر نہیں مانو گے تو قیامت میں بھگتو گے. میں نہیں جانتا کہ وہ قیامت قریب ہے یا دور. حدیث جبرائیل میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات پوچھی تھی جبرائیل علیہ السلام نے کہ قیامت کب آئے گی، تو یہی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ یہ پوچھنے والے کے برابر ہی بتانے والے کو پتا ہے. اس کا مفہوم یہ ہے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ قیامت کب برپا ہوگی. یہاں قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ بات کہلوائی کہ وہ قریب ہے یا دور میں نہیں جانتا، لیکن آئے گی ضرور اور عذاب ضرور آئے گا جو لوگ نہیں مانیں گے. البتہ اللہ تعالیٰ تو کھلی اور ظاہری بات کو بھی جانتا ہے اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے. مطلب تمام تر چیزیں چاہے غیب کی ہوں چاہے ظاہر ہوں سب اللہ کو پتہ ہے. تمہاری نیتیں، تمہارے اعمال، تمہاری شکل و صورت، تمہارے اندر کی کیا حال ہے سب اللہ کو پتہ ہے. مجھے اس کا بھی علم نہیں. ممکن ہے یہ تمہاری آزمائش ہو اور ایک مقررہ وقت تک کا فائدہ پہنچانا ہو. مطلب یہ اللہ رب العزت کو ہی پتہ ہے. مجھے اس نے نہیں بتایا کہ یہ تمہیں مزید مہلت آگے اللہ دے گا نہیں دے گا، یا یہیں تمہاری پکڑ آ جائے گی کہ یہ تمہاری آزمائش تھی جس میں تم کھڑے نہیں اترے، یا اللہ تمہیں اور مہلت دے اور آزمائے اور ڈھیل دے جس سے کہ تم لوگ ایمان میں آ جاؤ اور سدھر جاؤ. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے رب انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو. یہ بڑی عظیم دعا ہے جو اس سورت کے آخر میں آئی ہے. 112 نمبر آیت ہے. یہ اللہ رب العزت سے ضرور دعا کیا کریں سب لوگ. یہ آج سورہ حج، یہ سورہ انبیاء الحمدللہ پوری ہو گئی آج. اگلے ہفتے سے انشاءاللہ سورہ حج شروع کریں گے. آج ہمارے بیچ میں محترم مولانا ہارون صاحب میرٹھ والے آئے ہوئے ہیں، تو اب انشاءاللہ ہم ان کے بیان سے استفادہ کریں گے اس ہفتے انشاءاللہ. وما توفیق الا باللہ. الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. ما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منها خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں انسان کی تینوں زندگیاں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا منہا خلقناکم، ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، ایک دن آئے گا اس انسان کو پھر اسی مٹی میں ملا دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اس کے بعد دوبارہ اس مٹی سے نکالیں گے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ایک دوسرے انداز سے بیان فرمایا۔ فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، اے انسانوں تم اپنے اللہ کا انکار کیسے کر لے جاتے ہو حالانکہ تمہارا وجود ہی نہیں تھا۔ یہ جو وجود ہے چاہے علم کے تعلق سے ہو، عہدے کے تعلق سے ہو، یہ تمہاری طاقت کے تعلق سے ہو، مال کے تعلق سے ہو، شہرت کے تعلق سے ہو، یہ سب اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، اس نے تم کو زندگی دی، ثم یمیتکم، ایک دن ایسا آئے گا کہ زندگی موت میں تبدیل کر دے گا، ثم یحییکم، ایسا نہیں کہ وہ موت ہمیشہ ہمیش کی موت ہو جائے گی، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ کی طرف پلٹے جاؤ گے، لائے جاؤ گے۔ یہاں دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی باتیں بیان فرمائی ہیں جو ہمارے لیے نصیحت کی ہیں، ہماری اصلاح کی۔ فرمایا منہا خلقناکم، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ ایک انسان کو جانکاری دی جا رہی ہے، جیسے فرشتوں کے بارے میں ہے کہ انہیں نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، جنات کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے پیدا فرمایا، ایسی انسان کو علم ہونا چاہیے کہ ان کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے فرمائی۔ لیکن ایک دوسرا معنی بھی ہے، اور وہی دراصل ہماری اصلاح کا باعث بنے گا کہ انسان کی اصل حقیقت بیان کی جا رہی ہے، اور اگر دوسرے الفاظ میں، سادہ الفاظ میں کہا جائے تو انسان کی دراصل حقیقت نہیں، اس کی جو پوزیشن ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ واضح فرما رہا ہے کہ اس کی اپنی اوقات کیا ہے، اور یہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان کے پاس ذرا سا علم آ جائے، ذرا سی طاقت آ جائے، ذرا سا مال آ جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیر زمین پر نہیں، اور اس کو قرآن مجید نے کئی انداز سے بیان فرمایا۔ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ ذرا سی عبادت، زہد، تقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ تک ایک انسان کی پہنچ ہوئی تو اس کے اندر غرور۔ ابلیس کے تعلق سے قرآن نے یہ باتیں بہت زیادہ اور تفصیلی بیان فرمائی ہیں۔ قرآن میں ابلیس کو دنیا سے اٹھایا اللہ تعالیٰ نے اور فرشتوں کی جماعت میں شامل فرما دیا۔ حضرت آدم کی سجدے کی بات آئی تو اس کے اندر یہ غرور آ گیا، تھوڑا سا تکبر آ گیا، ذرا سی میں اس کے اندر شامل ہو گئی کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے۔ آگ بلند ہوتی ہے، عرفہ ہوتی ہے، اور مٹی وہ ہمیشہ نیچے جاتی ہے، پستی کی طرف جاتی ہے۔ یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی گئی، سجدہ نہیں کیا گیا، تو اللہ نے جواب دیا قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، ہمارے نیک لوگوں کی جماعت سے اسے نکال دو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کوئی پوزیشن دی ہے، کسی بھی طرح سے عہدے سے نوازا ہے، کسی نعمت سے نوازا ہے، اللہ کا احسان اور کرم اس پر ہوا ہے، تو ہمیشہ شکر گزاری ہونی چاہیے، اس کی نعمت کے لیے ہمیشہ اللہ کے سامنے جھکاؤ رہنا چاہیے، تواضع ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، ورنہ صرف شیطان ابلیس کے ساتھ نہیں، جو بھی اس طرح کی نافرمانی کرے گا اسے اللہ اپنی جماعت سے نکال دے گا، نیک لوگوں کی جماعت سے نکال دے گا۔ اس تعلق سے قرآن مجید نے ایک دوسری مثال بیان کی ہے۔ ذرا سا مال اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا قارون کا، اس مال نے اتنا نشہ اس کے اندر پیدا کر دیا، اتنا غرور پیدا کر دیا، اتنا گھمنڈ اس کے اندر آ گیا کہ قرآن نے خود بیان کیا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اس کی اس نافرمانی کو ہم برداشت نہیں کر سکے۔ ہم نے صرف قارون کو سزا نہیں دی بلکہ قارون کو اس کے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ اگر قرآن ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید یہ بھی بیان کرتا ہے کہ فرعون کے اندر انا ربکم الاعلی کا دعویٰ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا حضرت موسیٰ کے ساتھ پریشانیاں بڑھا دی، ظلم بڑھا دیا۔ ثم غرقنا آل فرعون وانتم تنظرون،
ہم نے فرعون کو اس کے پورے لاہو لشکر کے ساتھ ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ جیسے ہو رہا ہے، موسیٰ ادھر کھڑے ہیں، ایک کنارے ان کی پوری مومنین کی جماعت کھڑی ہے، اور ایک ایک فرعونیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈبو ڈبو کر، ساتھ میں اس فرعون کو بھی غوطے دے دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بتایا غرور کوئی چیز نہیں ہے، گھمنڈ کوئی چیز نہیں ہے، تکبر کوئی چیز نہیں ہے، انا کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ہماری یہاں اصلاح ہونی چاہیے، ایک نصیحت ہمیں پکڑنا چاہیے، چاہے اللہ عہدہ دے دے، چاہے اللہ علم دے دے، چاہے اللہ طاقت دے دے، چاہے اللہ مال دے دے، وہ سب اللہ کے احسانات ہیں۔ فرمایا منہا خلقناکم، ہم نے انسانوں تم کو اس مٹی سے پیدا کیا۔ قرآن مجید اگر ہم پڑھیں گے تو مٹی کا بھی تذکرہ قرآن نے کئی جگہ فرمایا، من صلصال کالفخار بیان کیا۔ یہ 10 15 اور 20 روپے کا مٹکا ہم لینے جاتے ہیں تو بار بار بجا کر دیکھتے ہیں، کہیں سے جھرجھراہٹ تو نہیں ہے، کہیں سے ٹوٹا تو نہیں ہے، لیکن بھائیوں ہم دین کے تعلق سے وہ باریکیاں، وہ ایمانداریاں، وہ کوششیں، وہ محنتیں نہیں کرتے۔ دین کو سیکھنے کے لیے ہمارے اندر جو جدوجہد بڑھنی چاہیے وہ ہمارے اندر نہیں آ پاتی۔ قرآن بیان کرتا ہے جس مٹی سے پیدا کیا گیا انسان کو وہ بجتی ہوئی مٹی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من حمأ مسنون، چپچپاہٹ والی مٹی، جب بدبو ہو جاتی ہے، سڑان ہو جاتی ہے تو اس کے اندر چپچپاہٹ ہو جاتی ہے، اور اسی کو قرآن مجید نے دوسری جگہ فرمایا من طین لازب، ہم نے سڑان والی مٹی سے انسان کو پیدا کیا۔ یہ انسان کی ایک اوقات ہے، تو اس سے انسان کو ذرا سا لگام میں آنا چاہیے، ہوش مندی اس کے اندر آنی چاہیے، اسے ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اور یہ ہمیشہ اس کو احساس رہنا چاہیے کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، جو حیات دی ہے، جو انعام کیا ہے، جو احسان کیا ہے، اس سے ہمیشہ یہ تازگی رہنی چاہیے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انعام کی وجہ سے اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوگی، اس کی خوشنودی کیسے آئے گی، اس کا تقرب کیسے آئے گا، اس کی رضا کیسے ہمیں ملے گی، اللہ ہمیں کس طرح اپنے قریب کر لے گا، کیسے اللہ اپنے محبوب بندہ بنا لے گا، وہ سارے ذرائع ہمیں تلاش کرنے چاہیے۔ کیونکہ انسان، اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ انسان کا اپنا ذہن یہ ہے کہ ہم فلاں کو مٹی میں ملا دیں گے، فلاں کو دھول چٹا دیں گے، فلاں کو زیر کر دیں گے، یہ بھی انسان کے اندر غرور اور گھمنڈ کی بات ہے۔ قرآن مجید نے اس تعلق سے بھی بہت سارے واقعات قرآن میں بیان کیے۔ خود حضرت ابراہیم کا واقعہ اور نمرود کا واقعہ پڑھیے، قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کا اور اس کے بعد فرعون کا واقعہ پڑھیے۔